السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، میں اپنا مارکیٹ ویو شیئر کر لوں آپ سے. لاسٹ ویک جو نیوز فلو رہا اور جیسی مارکیٹ نے پرفارمنس دی وہ آپ سب کے سامنے آلریڈی ہے. میں اس میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا. مارکیٹ آلموسٹ 900 پوائنٹس، آلموسٹ راؤنڈ فگر کی بات کروں گا، آلموسٹ 900 پوائنٹس بازار جو ہے مائنس میں بند ہوا ویک آن ویک بیسس پہ. نظر آ رہی ہیں چیزیں. بے شک ہمارے یہاں پیٹرول پرائس کو فریز کیا ہے، لیکن انٹرنیشنل کوموڈیٹیز میں جو ہے وہ نیو ہائز بن رہے ہیں. اور پھر مڈ آف دا ویک اور اینڈ آف دا ویک سمجھ لیں کہ تھوڑی تھوڑی کوموڈیٹیز میں کریکشن آئی ہے. تو یہ ٹیکنیکل کریکشنز ہی ہیں، ابھی کوئی ڈاؤن ٹرن نہیں کہہ سکتے اس کو ابھی تک، کیونکہ انٹرنیشنل کوموڈیٹیز بھی انہی چیزوں کو ابھی فوکس کریں گی جو لاسٹ 2-3 ہفتے سے جو نیوز آپ سن ہی رہے ہیں، یوکرین ورسز رشیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویکینڈ پہ میری ویڈیو اپلوڈڈ ہے، رات کو 2 بجے میں نے اچانک ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس میں نے یہ ایک اچانک آواز لگائی تھی کہ یوکرین رشیا. اس وقت یہ وار نہیں تھی. اس وقت بس جسے کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات چل رہے تھے، ایک دوسرے پہ بیانات ہی چل رہے تھے، اور میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ گڑبڑ سامنے آ گئی. وہ گڑبڑ اب پیک پہ ہے اور پیک آؤٹ ہو رہی ہے. اس کے اوپر میرا ویو بہت کلیئر ہے. میں اب کنونشنل وار کی طرف تو وہ معاملہ نہیں جا رہا، بہت کلیئر ہو چکا. جو سب سے بڑا فیئر تھا ان کموڈٹی پرائسز میں، جو ایک اب نارمل ہائیک تھی، وہ اس فیئر کی وجہ سے تھی کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں جا رہے، نیٹو ورسز رشیا تو نہ ہو جائے کہیں. تو وہ چیزیں ایٹ لیسٹ کلیئر ہوئی ہیں، اور اب کم سے کم یہ چیز نظر آنی شروع ہو گئی کہ وہاں پہ وہی ٹرینڈ رہے گا جو پچھلے 15-10 سال سے ایک دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ آیا پراکسی وارز کا، اور وہاں پراکسی وار ہونے جا رہی ہے. اور اگر پراکسی وار ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر کچھ چیزیں ابھی اور دیکھنی پڑیں گی کہ رشیا بھی اور کیا کیا اسٹیپس لیتا ہے. کیونکہ رشیا کی آئل کے اوپر جو بین لگا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایران کو کوشش کی کہ اس کا آئل مارکیٹ میں آ جائے. ایران نے ریفیوز کر دی نیوکلیر ڈیل، اور اب وہ وینزویلا کی طرف اس وقت نیٹو اور یو ایس جو ہے وہ فوکس کیے بیٹھے کہ وینزویلا سے آئل انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئے. اگر وہ آئل آتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ڈیفینیٹلی آئل پرائس پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. آئل پرائس ہم نیچے جاتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن جب تک وہ آئل مارکیٹ میں نہیں آئے گا، آئل پرائز ہو یا اور کوئی کموڈٹی ہو، اس کے اندر کوئی بہت بڑا ہم جو ہے ڈکلائن امیجیٹلی تو نہیں دیکھ رہے، ایٹ لیسٹ نیکسٹ ویک میں تو نہیں دیکھ رہے. $5-8 اوپر نیچے ہو جائے، نیچے اور بھی آ جائے، $10 نیچے بھی آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس سے ہم پہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ بھی نہیں پڑ جانا ہے، کیونکہ $6-8-10 نیچے آنے کے بعد بھی وہ 90-92 90 92 93 94 اگر یہاں کہیں بھی رہتا ہے تو یہ کوئی سستا ریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پرابلم تو ہے. اور لیکن خیر، چیزیں جو نئے ہائی بنا رہی ہوں اس سے تو بہتر ہے کہ کچھ کنسولیڈیشن میں آ جائیں، تاکہ کچھ جو ہے ورلڈ اکانومی جو ہے اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کرے. پچھلے ہی ویک میں تمام ورلڈ سٹاکس بھی کنسولیڈیشن میں تھے، اور ایٹ لیسٹ نیو لو نہیں بن رہے اب وہاں پر اب کنسولیڈیشن والا فیز ہے کہ ایک دن نیگیٹو ایک دن پازیٹیو. مارکیٹس کچھ سنبھلنے کی تیاری ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں اب مارکیٹس نے دیکھنا شروع کیا ہے ان کو. تو اس کا امپیکٹ اگر یہاں تک ہی ہم اپنی پی ایس ایکس پہ دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی وہی فیز آ جانا چاہیے کہ چیزوں کو کنسولیڈیٹ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ، ہم بڑے الگ لوگ ہیں بھائی. ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہی الگ ہے نا، کہ ہم نے تو 1 سال تو یہی سوچا کہ آئی ایم ایف میں جانا ہے اور نہیں جانا ہے، اور اس کے بعد ہم چلے ہی گئے. یہ وہی حرکت ہم نے ریپیٹ کی جو ہم نے شروع میں کی تھی جب یہ گورنمنٹ آئی تھی، کہ آئی ایم ایف میں جانا ہے اور نہیں جانا. کرتے 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 انہوں نے $106 $140 پہلے کر دیا، اور کہا بس یہ 140 لاسٹ ریٹ ہے. اور جس دن یہ کہا کہ 140 لاسٹ ریٹ ہے، اسی دن شام میں 145 ہو چکا تھا، اور پھر 150 ہو گیا. اور پھر اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ بہت لیٹ کر دیا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانے میں، اور جب معاملات بہت خراب ہو گئے تو پھر ساری باتیں مانتے چلے گئے، اور بے تک اسٹیپ لینے پڑے پھر ان کو. وہی بالکل ریپیٹ کیا انہوں نے 3 سال بعد دوبارہ سے. اس وقت جب یہ اناؤنس کر چکے ہمیں انہوں نے گرین سگنل دیا ہوا تھا کہ بھئی اکانومی بہت زبردست گرو کر رہی ہے، 5.5% ابھی بھی ہے جی ڈی پی. تو لیکن اتنی اچھی اکانومی کے بعد بھی آپ ایم ایف کی ساری باتیں مان کے آئی ایم ایف کے پاس جانا اگر آپ کو پڑ رہا ہے تو آپ کتنے اچھے ہیں بھئی. یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے. مارکیٹ نے ان سب چیزوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ ان 3-4 سالوں میں
جو ہے بازار اسی لیے خراب رہا. انڈیکس میں بے شک پھر بھی بیچ میں کووڈ بھی آ گیا, پھر ان کی تھوڑی کم بختی بھی رہی, قدرتی طور پہ بھی ان کو, اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑ گئیں. کووڈ ہے, اور کووڈ کے بعد جو یہ جو سپلائی چین کا مسئلہ آیا, اچھا اس کے بعد پھر یہ خود اپنی جو حرکتوں سے انہوں نے آئی ایم ایف کو ڈیلے کیا. اب آئی ایم ایف جس دن نمٹا اس کے 2 دن بعد رشین وار شروع ہو گئی, اس کا امپیکٹ, پھر کموڈیٹی پرائسز. اور اب آپ دیکھیں کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹس اس چیز پہ کنسولیڈیشن میں آ رہی ہیں تو ہمارے یہاں یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مسئلہ شروع ہو گیا, ہمارے یہاں سیاست گرم ہو چکی. اس کی وجہ ہے کیونکہ اس گورنمنٹ نے خود موقع دے دیا دوسروں کو کہ وہ شیر بن کے سامنے آ جائیں, وہ ایک دم کھڑے ہو جائیں. ادروائز یہ وہ گورنمنٹ تھی میرے حساب سے جو پہلی بار میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو کوئی اپوزیشن نہیں ملی تھی, اپوزیشن کوئی تھی ہی نہیں, آپس میں ہی لڑے جا رہے تھے یہ لوگ. انہوں نے اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے ان سب کو اکٹھا کر دیا. اور آج بھی مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اپوزیشن بھی جتنے جلسے اس وقت کر رہی ہے اور ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ہم, کوئی اس میں عوام کی بات تو کوئی نہیں کر رہا. کوئی بھی پارٹی, اپوزیشن پارٹی یہ کمٹ نہیں کر رہی کہ ہم اس گورنمنٹ کو ہٹا کے ہم جب آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے. مزہ تو یہ آئے نا کہ یہ گورنمنٹ کے لوگ, یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں اتنی بڑی بڑی, یہ کم سے کم اب ٹی وی پہ یہ تو کہیں نا کہ بھئی ہم اگر آ گئے تو پیٹرول دوبارہ 80 روپے ہو جائے گا, ہم اگر آ گئے تو ہم یہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل واپس کر دیں گے, ہم اگر آ گئے تو ہم آئی ایم ایف کو کک آؤٹ کر دیں گے, ہم اگر آ گئے تو 106 کا ڈالر ہو جائے گا. کچھ ایسی باتیں تو کریں نا, یہ کہیں کہ 5% جو ہے انفلیشن ہو جائے گی, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہم 5% کر دیں گے, 4% کر دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے تو تڑاک ہے, گندی لینگویج ہے. اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ پہلے گھر کے بچوں کے سامنے کوئی اگر انگلش چینل لگ جاتا تھا تو ایک دم ہٹانا پڑتا تھا کہ گھر کا ماحول نہ خراب ہو, بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے. اب آپ اپنے نیوز چینل لگائیں تو بچوں کی تربیت کا معاملہ بنا ہوا ہے. یہ موٹی موٹی گالیاں اور ایک بیڈ لینگویج ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, تو عجیب یعنی ماحول ہے. اچھا یہ ووٹ آف کانفیڈنس والے میں میرے حساب سے دیکھیں مارکیٹ کے لیے ون ون سچویشن والی بات ہے. اگر تو یہ گورنمنٹ اسٹیبل رہتی ہے اور یہ ناکام ہو جاتی ہے یہ تحریک اپوزیشن والوں کی, تو بھائی یہ بہانہ بنے گا کہ اب نیکسٹ جو ہے 1 سال جو ہے بڑا سموتھ رہے گا, اپوزیشن ٹس ہو جائے گی اور ان کی پالیسیز میں کنسسٹنسی رہے گی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے. اور بالفرض یہ کامیاب ہو جاتی ہے یہ تحریک اور پرائم منسٹر چینج ہونے کی بات آتی ہے تو بھی ایک لحاظ سے صحیح ہے, کیونکہ ان کے 4 سال میں ان کے ہونے سے ملک کی کون سی چیز پہ اب تک پازیٹیو امپیکٹ آیا. کسی کی بھی فیور اندھوں کی طرح تو نہیں کی جائے گی, رزلٹ دیکھا جائے گا 4 سال میں انہوں نے کیا رزلٹ دیا ہے ہمیں. تو نہ تو میرا سرکولر ڈیٹ کا کوئی ایشو ریزالو ہوا, نہ کوئی پرائیویٹائزیشن کے پروسیس چلے, نہ کوئی آپ کی اکانومی کوئی ایسی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اپنے پیروں پہ, اور بھی چیزیں. اب آپ پھر آپ دیکھ لیجئے یہ جو گورننس کے معاملات ہیں کیا چل رہا ہے, سوائے نیب کے اور سوائے دھمکیوں کے تو ہم نے کچھ بھی نہیں سنا. ایون کہ یہ چور والا جو نعرہ ہے اس پہ بھی کوئی رزلٹ نہیں دیکھا نا, کہ ایک یہی کام کر لیتے کہ 2-4 کو پکڑ کے ہمیں بھی دکھاتے بھائی ہم نے ٹانگ دیا پھانسی پہ, یا ہم نے 200-400 ارب روپے ریکور کر لیے. تو صرف باتوں پہ 4 مہینے ہم چلے ہیں. ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ہے جب ہی مارکیٹ اب آپ کی اس طرح کی ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ بازار پچھلے 2 سال سے تو اسپیشلی, اور پورے 4-5 سال سے ویسے, لیکن اسپیشلی 2 سال سے انڈیویجولز کے ہاتھوں میں رہا. آپ کے انسٹیٹیوشنز تو مارکیٹ سے ویسے ہی دور رہے, وہ فکس انویسٹمنٹ کی طرف چلے گئے, انہوں نے رسکی انویسٹمنٹ کا چانس ہی نہیں لیا. اب جو بھی تھوڑی بہت مارکیٹ آپ کی انڈیویجول چلا رہا تھا, اب جا کے کم سے کم میں انڈیویجول سے بات کر رہا ہوتا ہوں, یا اور جو مجھ جیسے سینئرز ہیں مارکیٹ کے وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اب لوگ فیڈ اپ ہو گئے. انڈیویجول مارکیٹ سے لاس بک کر کے بھی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے وہ غلط کر رہا ہے, نکلنا نہیں بنتا. ان پی ملٹیپلس پہ, ان ریٹس پہ بازار میں ویٹ اینڈ واچ بنتا ہے. بڑا کلیئر بات ہے, کیونکہ اب جو بھی ووٹ آف کانفیڈنس والا معاملہ ہے یہ نیکسٹ ویک میں بڑا بالکل کلیئر ہو جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ 1 مہینہ لگنا ہے ابھی اس کام میں, یہ بالکل اب تیار ہے. منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کچھ خبریں آنی شروع ہوں گی اس طرح کی. تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں بے شک نئی انٹری نہ کریں, لیکن بازار کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اب ایک انڈیویجول اپنے ہی پورٹ فولیو کو بیچ کے شیئر پرائس کو خراب کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. مارکیٹ میں بائر نہیں ہے. اچھے سے اچھا لکوڈ شیئر بھی اگر آپ 50,000 1 لاکھ شیئر بھی بیچنے کی کوشش کریں تو وہ بیچنا ایک محال ہوا ہے اس وقت. اس کی وجہ یہی ہے کہ بازار میں پارٹیسپیشن نہیں ہے. جو مارکیٹ کے ہائی نیٹ ورتھ ہیں یا جو آپ کے کارپوریٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ بازار میں اگر بائنگ میں نہیں ہیں تو وہ سیلنگ میں بھی نہیں ہیں. ان کا پارٹیسپیشن بیسکلی نہیں ہے. اب اس چیز کو اگر انڈیویجول بھی سمجھ جائے نا تو ہماری مارکیٹ اتنی خراب پھر نہ ہو ان لیولز پہ جا کے. کیونکہ انڈیکس میں انڈیکس اب نہیں گن رہا, کیونکہ جو اس وقت ملک میں جو پولیٹیکل معاملہ ہے اس میں انڈیکس کو کیلکولیٹ کرنا بیکار بات ہے. کیونکہ انڈیکس میرا آج بھی کچھ اور دکھا رہا ہے اور ویلیویشنز تو ورسٹ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار اس طرح کی مارکیٹ ہے کہ بالکل وہ لاوارث ہے. کیونکہ اس گورنمنٹ کو یہ بھی تمیز نہیں آئی اب تک کہ یہ اسٹاک مارکیٹ سے بھی بہت کچھ ریز کر سکتے تھے. نہیں کیا. صرف ایک کیپٹل گین جو بھی تھوڑا بہت ان کو جو ٹیکس جمع ہوتا تھا وہ بھی اب نہیں ہوگا اور ان کو فکر آج بھی نہیں ہے. تو بھائی پھر ان کو چلے جانا اچھا ہے. میں اکثر بیچ میں 1-2 بار میں نے ذکر کی, ایک حضرت علی کا ایک کال میں ریپیٹ کرتا ہوں. مجھے بار بار ذہن میں وہی آتا ہے ان حالات میں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. تو وہ چور اچکے ڈاکو ان کو اگر کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے, اگر وہ ملک کو صحیح چلا رہے تھے تو بھائی آپ سے تو بہتر ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ بالکل سٹ ہیں, آپ بہترین آدمی ہیں, آپ جنت میں جائیں گے. لیکن فی الحال ملک نہیں چلا پا رہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. دیکھیں میں ایماندار آدمی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ گن پکڑا کے جو ہے وہ بارڈر پہ سیکورٹی پہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ یہ ایمانداری سے سیکورٹی کرے گا. وہ کام بھی آنا چاہیے جو کام کرنے کی ڈیوٹی ان کو دی گئی ہے. یہ سب باتیں ہم تقریریں میں سنا کرتے تھے کہ رائٹ پرسن میں بٹھاؤں گا رائٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر. وہ کیا ہوا, وہ کون سے گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں, آپ نے 4 سال میں ان کو کتنا ٹھیک کیا. تو یہ سب کوشچن مارکس ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس لیے میں یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس والی جو موو آنے جا رہی ہے اس پہ میرے حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ مارکیٹ میں ون ون سچویشن ہے. یہ اگر گورنمنٹ ہٹ بھی جائے گی تو بازار شاید زیادہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرے گا. مارکیٹ میں وہ لوگ واپس آئیں گے جو 4 سالوں میں بازار سے باہر چلے گئے. صرف نئے بھی چلی اور وہ بھی یعنی کسی کام کی نہیں چلی کہ کسی کو پکڑ کے کوئی ریکوری کی ہو. تو ہمارے یہاں اب اس سے زیادہ مجھے نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر وہ پولیٹیکل ہو جائے گا, لوگ پھر مجھے پرائیویٹ میں میسیجز شروع کر دیتے ہیں. میں پیور اسٹاک مارکیٹ کا آدمی ہوں. میں اسٹاک مارکیٹ کے لیے دیکھ رہا ہوں. جب مارکیٹ کے لیے یہ کھڈا گھد گیا 4 سال میں تو بیکار ہے ہمارے لیے یہ. ٹھیک ہے نا. اللہ کرے کچھ چینج آئے ملک کے اندر. اور سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ اگر نہیں ہوں گے, فی الحال تو پرائم منسٹر کی صرف سیٹ کا مسئلہ ہے. تو پرائم منسٹر کو ہٹا کے کوئی انہیں کی پارٹی کا کوئی تیسرا کوئی دوسرا بیٹھے گا تو دیکھی جائے گی فی الحال آگے کیا ہوتا ہے. لیکن چیزیں بہتر ہی ہوں گی. ہم اس وقت جو ہے وہ بہت آلریڈی جسے کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے بھائی, مردہ لاش ہے ابھی تو. اور اس میں کیا ہم نے ہارنا ہے اور کیا ہم نے اور لوز کرنا ہے. یہیں کہیں سے مارکیٹ میں کنسولیڈیشن بھی آنی شروع ہوگی, مارکیٹ میں پارٹیسپیشن بھی شروع ہوگا. کچھ دن اور ان چیزوں کو کلیئر ہونے دیں. اس وقت بازار سے دور ہٹ کے بیٹھ جائیں. بیچنے میں جب آپ اپنا ہی پورٹ فولیو بیچ رہے ہیں تو آپ ہی شیئر پرائس کو توڑ رہے ہیں. اب ان لیولز میں ان حالات میں اگر ایکٹیو نہ رہا جائے, کچھ دن سسٹم کو بند کر دیں, یہ ملک کہیں نہیں جا رہا. اس طرح کی اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں. یہ اب یہاں سے سیٹلمنٹ کی طرف چیزیں جائیں گی. مارکیٹ بھی آپ کی بہتری کی طرف جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں جب وہ حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آنے شروع ہوں گے. ابھی پولیٹیکل سائٹ پہ ایک ڈاؤٹ ہے. دونوں پارٹیاں بہت مضبوط ہو کے اور بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے. تو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. دونوں پوزیشن میں یہ جیتیں یا وہ جیتیں, مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گی. ان لیول سے بازار میں پارٹیسپیشن آ جائے گا اس ووٹ آف کانفیڈنس کی موو کے بعد. ٹھیک ہے. تو ویٹ کرنا چاہیے. کوئی ٹیکنیکل لیول نہیں ہے, صرف ٹی وی پہ نظر رکھ کے اب انتظار کریں ووٹ آف کانفیڈنس کا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر تو اس گورنمنٹ کو ہلانے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی مارکیٹ کے لیے اچھا ہے. میرے حساب سے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. 1 سال رہ گیا ان کو پورا کرنے دیں تاکہ بعد میں 1 سال کے بعد یہ جب عوام کے پاس آئیں تو پھر عوام ان سے رزلٹ مانگے. ابھی یہ ہوگا کہ دیکھو 1 سال تو میرا باقی تھا, اسی 1 سال میں تو سب ہونے والا تھا, آخر میں روک لیا ان لوگوں نے مجھے. لیٹس سی جو بھی ہوتا ہے. فی الحال بازار کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پورٹ فولیو لاس میں برداشت کریں. بہت سے لوگ مجھ سے پرائیویٹ میں پوچھ بھی رہے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ مجھ سے پوچھ لیں, میں بتا دوں گا آئٹم. بتا اسی لیے نہیں رہا نا, اب لینے والا بھی نہیں ہے بازار. جیسے کوئی لینے والا بازار ہوگا اب شاید یوٹیوب ویڈیو میں بول دوں گا کچھ آئٹم انشاءاللہ.
ویٹ کریں. تھینک یو.